تیرے غلاموں کے یا رسول اللہ و یا حبیب اللہ، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے رائے خدا، تیرے غلاموں کے تیرے غلاموں کے تیرے تو نہ جانے کیا ہے، تیرے غلاموں کے آقا، تیرے غلاموں کے نقش قدم ہے رائے خدا، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، وہ کیا بہک سکے جو یہ سراغ لے کے چلے، مدینہ جانے جنانے جہاں ہے وہ سن لے۔ یہ آلات رگڑا لا رہے مدینہ جانے جنانے جہاں ہے وہ سن لیں، جنہیں جنون جنا، پہلے جنا دا مطلب سمجھو، جنت دی جمع ہے جنا، جنت دی جمع کی ہے، انہوں نے چوکھی جنت دا جنون چڑھے ہے نا، انہوں اعلیٰ حضرت بریلوی فرماتے ہیں کہ یہ جنیاں جنتاں نے نا، جنتاں ساریاں جنتاں، مدینہ انہاں دی جان ہے، مدینہ انہاں جنتاں دی کی ہے، سارے بولو اچھا بولو، مدینہ جنتاں دی نری جان نہیں، مدینہ جنتاں دی جان ہے کیونکہ مدینے وچ حبیب الرحمان ہے۔ اللہ پاک واسطے لفظ بھی سوچ کے بولنے نا، وگرنہ دل سے کچھ اور کر رہا ہے، دل سے کچھ اور ہی کہندا ہے۔ دیوانیوں مدینہ جنتاں دی جان ہے، جیڑا جنتی ہوندہ ہے مدینہ ہی آ کے تو ہوندہ ہے، نہ مدینے تو ہٹ کے کوئی جنتی ہوئے، اچھا بولو، او جو لبا ہے لبا تو مدینے وچوں ہے، تو مدینہ پہلے کیوں نہیں ونڈدا رہا؟ آمنہ دے لال دے آنے تو بعد ونڈدا ہے گل ساری سرکار۔ والا حضرت بریلوی فرما رہے مدینہ جانے جنانے جہاں ہے وہ سن لیں، جنہیں جنون جنا، جنہیں جنون جنہوں جنتاں دا جنون، زاغ پہلے معنی سمجھ لو، والا حضرت کلام بہت اوکھا ہوگا، زاغ آدن کانو کینو اچھا بولو، کان تک ہے نا، کانو فارسی جاتے ہیں زاغ، زاغ کیا کہتے ہیں؟ زاغ۔ اب یہ وہابیوں کا فتویٰ ہے کہ کوا کھانا جائز ہے، انہاں نے کتاباں چ لکھیا ہے بھئی کان کھانا کی ہے جائز ہے۔ ہونا بند رضا بریلوی دا کلام سنو، فرماتے ہیں مدینہ جانے جنانے جہاں ہے وہ سن لیں، جنہیں جنون جنا سوئے زاغ لے کے چلے، جنہوں جنتاں دا جنون کان دی طرف لے کے جا رہے ہے، وہ سمجھن کہ جنتاں دی جان در مصطفیٰ ہے۔ دیوانیوں تعریفاں اللہ پاک واسطے، جیڑا تعریف دے لائے کہ
تو جے انہوں پوچھو تعریف دے لائق کون ہے تو وہ بھی مدینے ہی تک ہے. درود تے سلام ساڑھے آقا تے مولا تے ماوا تے ملجا تے جنہ تے بنانا لا آپ ہی درودہ دے گجرے کردہ ہے تے جنہ تے درود بھیجدہ ہی ہے. کوئی امت وچوں تے درود پڑھے تے رب ہو دے بھی درود بھیج دیتا ہے. اے حدیث ہے نا, اے حدیث ہے. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں حضور نے فرمایا من صلی علیہ واحدن صلی اللہ علیہ حشرہ ومن صلی علیہ حشرن صلی اللہ علیہ میہ ومن صلی علیہ میہتن کاتب اللہ بین عینیہ براءۃ من النار و براءۃ من النفاق واسکنہ اللہ تبارک و تعالی یوم القیامت مع الشہداء فی الجنہ. فرمایا جڑا ایک واری میرے تے درود پڑھے رب دے تے 10 واری درود بھیجدا ہے. جڑا 10 واری میرے تے درود پڑھے رب دے تے 100 واری درود بھیجدا ہے. تے جڑا 100 واری زندگی پوری وچ میرے تے درود پڑھ لوے رب دے متھے تے آپ لکھدا ہے کہ اے بندہ منافق بھی نہیں تے جہنمی بھی نہیں. لگی تے نہیں اچھا بولو نعرہ رسالت مل کر بولو نعرہ رسالت. اے صحابہ کہندے ہوندے سن منافق نہیں کہندے سن. نعرہ رسالت نعرہ رسالت نعرہ رسالت. کوئی گل سمجھ آئی؟ جس ذات تے 100 واری درود پڑھنے نال رب متھے تے مور مار دیندا ہے بھئی یہ بندہ منافق بھی اے ہن حضور دا فرمان ہے. یار حیرت دی گل ہے تساں حضور دے فرمان سن کے انہاں خشک ملا کولوں فتوی لیندے ہو. اس بندے دی مت ماری ہوئی کہ نہیں جی کہ آمنہ دے لال دا کلمہ پڑھنا کدا کلمہ مولوی دا پڑھیا جی بولو اے مولوی تہاڈی قبر چان گے اچا بولو پلسرات تے مولوی ہون گے انہاں جتنا خود صدقہ خیرات کھادا ہویا ہے پہلے پھنسے ہون گے. مولانا اگر آپ نے نہیں کھایا ٹینشن نہیں لینی یہ ان کا کہہ رہا ہوں جنہاں کھادا ہے. سمجھ آئی جتنا انہوں نے کھادا ہے یہ تو آپ پھنسے ہون گے. یہ بک بک کرتے ہیں اس کے بارے میں رب نے جسے فرمایا محبوبہ قیامت بنائی اس لیے کہ پوری کائنات کو تیری عزت کا پتہ چل جائے. بولو لبیک 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 یا رسول اللہ لبیک یا رسول اللہ لبیک. ایمان سنو ایمانداری نال دسو اے جتنے بیٹھے ہو سادیاں گلاں کردے ہیں اور میں جتنی گلاں کراں گا سب اے خشک لوگوں واسطے نے. عاشق بندہ کوئی بھی محسوس نہ کرے کہ میں دے واسطے گل کیتی. عاشق جتنا مرضی ہے گنہگار ہوئے اللہ دی قسم ہے بخشیا جائے. یہ پکی گل جی کن کھول کے سن لو. عام جو کہ فلانے مولوی کون ہے ہوئے فلانے نے یہ کہا یہ میں آپ کو بول رہا ہوں آمنہ کے لال نے یہ فرمایا. حضور دی گل تو بعد کوئی گل کسی دی سننی چاہیے اچھا بولو. حضور نے آپ فرمایا حضور نے خود فرمایا انا حامل لواء الحمد یوم القیامہ قیامت کے دن حمد کا جھنڈا میرے ہاتھ میں ہوگا ولا فخرا. فرمایا یہ اور بات ہے کہ میں فخر نہیں کرتا. حضور نے خود فرمایا انا اول شافع و مشفع یوم القیامہ ولا فخرا. فرمایا میں فخر نہیں کرتا یہ اور بات ہے وگرنہ قیامت لڑے سب تو پہلے بخشوان والا بھی میں تے جیدی سفارش رب قبول کرنی وہ بھی پہلا میں. سنا عن عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ قال جلس ناس من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یتذاکرون حتی اذا دنا منہم فسامع حدیثہم
وقال بعضهم عجبا ان الله اتخذ من خلقه خليلا اتخذ ابراهيم خليلا وقال آخر ماذا بعجب من كلام موسى كلمه تكليما وقال آخر وعيسى روح الله وكلمته وقال آخر وعاد مصطفى الله تبارك وتعالى قال وخرج رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم وسلم عليهم ثم قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم قد سمعت كلامكم وعجبكم ان ابراہیم خلیل اللہ وهو كذلك وموسى كلیم اللہ وهو كذلك وعیسیٰ روح اللہ وهو كذلك وعد مصطفى اللہ تبارک وتعالی وهو كذلك الا وانا حبیب اللہ ولا فخر وانا حامل لواء الحمد یوم القیامة ولا فخر وانا اول شافع ومشفع یوم القیامة ولا فخر وانا اول من يحرق الى الجنة ويفتح الله لي ويدخلني وما يفقر المؤمنين تاجدار ختم نبوت، تاجدار ختم نبوت. وانا اول من يحرق الى الجنة ويفتح الله لي ويدخلني وما يفقر المؤمنين ولا فخر وانا اكرم الاولين والآخرین ولا فخر. فرمایا میں ہی حامل لواء الحمد ہوں، میں ہی اول شافع ہوں، میں ہی اول محرک حلقہ جنہ ہوں. اور فرمایا میرے جیسا نہ پہلوں میں کوئی گزرا ہے نہ پچھلوں میں کوئی آئے گا. ہن بولو نعرہ رسالت، نعرہ رسالت. ہن دسو اے جڑے خشک بندے جڑی گلیاں گلاں کردے اے نوجوان سنن سارے، مرزا یہ کہتا ہے، فلانا یہ کہے، انہوں نے ٹوئی صاحب کرنے دا پتہ نہیں. رب کعبہ کی قسم میں کھا کر کے تو ان کو یہ بھی معلوم نہیں استنجا ہوتا ہے یا استنجا ہوتا ہے، لفظ کا بھی معلوم نہیں. پھیتے لے کر ناپتے ہیں مقام مصطفیٰ کو. دسو کون ہے ہوئے جن کے ظلمان یہ قسمہ رب نے کھا دیا. وہ سارے بولو کوئی ہے اور اوہ جنہاں اٹھانی قسمہ رب نے قرآن میں کھا دیا کوئی اور ہے. اوہ رب نے جنہاں اپنا ہاتھ آکھیا کوئی اور ہے. رب نے جدے قدم لگڑنا زمین ساری پاک کر دی تھی. حضور فرماتے ہیں فضلت علی الانبیاء بصدق اوتیت جوامع الکلم ونصرت بالرعب واحلت لی الغنائم وارسلت الی الخلق کافہ وجعلت لی الارض مسجدا وطہورا. فرمایا رب نے زمین میرے قدم کی برکت سے پاک کی ہے. ہن بولو کوئی حضور دے نال دا ہو رہا ہے کوئی؟ رب نے کوئی بنایا ہے؟ کسے ماں نے کوئی جمع ہے؟ فلانا یہ کہتا ہے جی فلانے کی تحقیق بڑی ہے جی، حوالے بڑے دیتے ہیں. کیڑا حوالہ؟ میں بخاری پڑھ رہا ہوں، فلانے نے یہ لکھا، فلانے نے وہ لکھا، فلانے نے کس نے کیا لکھا. تم یہ دیکھو کہ رب نے قرآن میں کیا بتایا. کتنے ایک تسی نیک ہو جاؤ گے؟ کتنے ایک نیک ہو جاؤ گے؟ اے دسو میں کتنے ایک نیک ہو جاؤ گے؟ نمازاں پڑھو، متھے کالے کر لو، تھو نشان پا لو، آرکاں تے نشان پا لو، کتنے ایک نیک ہو جاؤ گے؟ پترو تے کلیجے دیو ٹکڑے ہو تے اکھاں دیو تارے ہو تے حضور دیو پیارے ہو. کتنے ایک نیک ہو جاؤ گے؟ جتنے بھی نیک ہو جاؤ اجے بھی ایک توڑے ہوتے تلوار لٹک رہی ہے. کیڑی؟ سنو. فرمایا آواز اونچی میرے محبوب سے نہ کرنا، میرے محبوب سے اونچی آواز ہے. نمازی ہو چکے ہو، روزے دار ہو چکے ہو، داڑیاں رکھ چکے ہو، کلمہ پڑھ چکے ہو، کعبے دے آلے دوالے پھیرے بھی مار چکے ہو تے اجے رب پہ آدھے آواز اونچی نہ کرنا، نہیں تو میں کعبے دے پھیرے بھی نہیں ویکھنے تے اپنی بارگاہ سجدے بھی نہیں ویکھنے. جے آواز میرے یار تو اونچی تے اعمالاں دی چھٹی. اونچا بولو اعمالاں دی چھٹی. اے بابے انہوں سمجھ آ رہی؟ بابا جی میری گل سمجھ بھی آؤں دی جے اے جڑے ستون نال بزرگ بیٹھے ہوئے اے قرآن دی گل جے، اے کسے مولوی دی گل نہیں جے. اے اللہ پہ فرماندا ہے جے قرآن یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون ان الذين يغضون اصواتهم عند رسول الله اولئك الذين امتحن الله قلوبهم
लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। आपका क्या ख्याल है, जो हम गुस्से होते हैं इन गुस्ताखों पर, आपका क्या ख्याल है, कोई गाड़ी का मसला है, कोई बंगले का मसला है, कोई जायदाद और फटे का मसला है? और दीवानियों, हमें गैरती मुस्तफा पर आती है कि रब कहता है मैं आमाल नहीं कबूल करने जेड़ा इन्हां तू उच्चा बोले है। तो फिर गल्लां मुक गई, गल सारी, उच्चा बोलो, गल सारी, गल सारी, गल सारी। ਇਹਦਾ ਤਰਜਮਾ ਕੋਈ ਕਰਕੇ ਦੱਸੇ ਨਾ ਸਾਨੂੰ। चलो जेल भी एक दिन यही आयत पढ़ देवे, पर कितों पढ़ देवे, है तो कुरान में, लेकिन अगर वो ये आयत पढ़ेगा तो फिर वो आप जानवी करार दिता जाएगा। ओदी वजह है जेड़ा उसके है कि नबी सारे पेशाब भी नहीं रोक सकते, तो कुरान में जरा बदे ना तो आवाज उच्ची भी ना करियो। हुण ये आयत तो किवें पढ़ के सुनाएगा? जदों वो पढ़ के सुनाएगा तो लेने के देने पड़ जाएंगे। बाबा नहीं है ये जो बाबों पर तुम तक, अभी मैं बाबों के बारे में भी बताता हूं कि फलाना बाबा क्या है, बाबे क्या है, बाबे क्या है, बाबे क्या है, बाबे क्या है। अगर ये कुछ नहीं तो कुरान में क्यों अल्लाह ने इनका जिक्र किया? अगर ये कुछ नहीं तो रसूलुल्लाह ने बुखारी में इनकी निशानियां क्यों बताई? अगर ये कुछ नहीं तो रसूलुल्लाह ने ये क्यों फरमाया कि अल्लाह इनकी आंखों का नूर है, अल्लाह इनके कान बन जाता है, अल्लाह इनके हाथ बन जाता है, अल्लाह इनके कदम बन जाता है। हदीस बुहारी में ना हो साड़ी तौण ला दो, तो ये हदीस बुहारी में है तो फिर मिर्जे की तरफ न देख, न मरने की तरफ देख, न जीने की तरफ देख, न जेलम की तरफ देख, न दीने की तरफ देख। जाता है अगर खैर मदीने की तरफ। नाराए रिसालत। जो मुंह विच आवे भौंकी जांदे ने। बाबे जी वो दाता साहब नूं कढ के जी खंबे ते टंग दिओ, और दसो ये किसी आम बंदे वास्ते भी जुमले दुरुस्त है? ऊंचा बोलो। और ये जो नौजवान हमारे बैठे हुए हैं, ये नौजवान तो ऐसे कमले ने, वो जी फलाने दे जनाब वो तकण वाले चौखे ने, वो वीवर हुंदा है, क्या हुंदा है, हाँ वो चौखे ने। इत्थे रंडी एक बार नचाओ, बंदे इत्थों तो ज्यादा बाहर होणगे। दसो सच है कि झूठ? हुण एक खुसरा आ जाए बाहर नचे, जे बंदे 10 गुना ज्यादा है तो तू ना हो तो जो मर्जी करेगा। तो क्या लोगों की ज्यादती से ये पता चलता है कि हक किधर है? हक देखना हो तो करबला में देख लो। 72 हैं एक तरफ, कितने? और दूसरी तरफ कितने हैं? हजारों हैं। तो दसो हक ते कौन है? उच्चा बोलोगे हुण क्यों ना? और उच्चा बोलो, उच्चा आज यहां रखो, मुर्दाबाद। तो हक किधर है? हक करबला में 72 की तरफ है, ऐसा है कि नहीं? तो वो जो दूसरी तरफ हजारों थे वो हक में थे? और नहीं हो जणिया नहीं। हक उधर होंदा है जिधर आमना दे लाल दा इश्क होंदा है। ये ना आखो तुसी नौजवान बिलखसूस गौर करो, इन्होंने जनाजा निकाल दिया है उम्मत का, इन बदबख्तों ने। ये जो भौंकते हैं रसूलुल्लाह को, कभी हुजूर के गुलामों को, हदीसें पढ़ी हुई हैं, बल्कि हदीसें भी बाद में, पहले तो कुरान में मौजूद है। कुरान में मौजूद है। इन्हां बावियां नूं किथों पता लग गया? हुण कुरान नूं पुछो खिजर अलैहिस्सलाम नूं किथों पता लग गया? हुण दसो, जवाब दियो। ये अगर कुरान में वाकया ना होता तो ये इसका भी इनकार कर देते। क्या मूसा और खिजर दोनों गए नहीं? हजरत मूसा पाक ते हजरत खिजर पाक, ये जदों इन्हां दोवां दी मुलाकात हुई कि लंबा वाकया है, टाइम थोड़ा है, मगर मैं सुनादा वा तुहानूं। मेरे कलेजे दे टुकड़े जदों ये दोवें मिलन ते फिर कश्ती च बैठे ते कश्ती तरोड़ दी, फट्टा तोड़ दिता। किने? हजरत खिजर ने। उन्होंने को कहा हजरत मूसा ने, तू क्या किया? उन्हें कहा तुम जबान बंद रखो, मैं तुहानू पहले कहा सी इन्नका लन तस्ततिया माई सबरा, तुम मेरे साथ नहीं चल सकोगे। हाँ बोलना नहीं, चुप हो आगे चले गए। फिर जो अगे चले हो तो फिर उन्हें क्या किया, एक मुंडा तक छोटा जा उन्होंने कतल कर देता, मार देता, कतल कर देता। उन्हें कहा कतल तो उन्हें नफ्स किया, तुसा एक पाकीज़ा नफ्स कतल कर देता है। उन्हें कहा तेन पहले क्या सी, बोली ना। अगे गए, एक वादी चुना जाके आख्या सन लगी है भुख, तो दियो सानू रोटी। उन्हें आख्या अट्ठे कट्टे ते मुस्टंडे, कोई रोटी मोटी नहीं। हजरत मूसा नू आया तो गुस्सा, जलाली बड़े सन, लेकिन चुप रहे।
وہ جدوں پنڈ وچوں نکلن لگے انہاں کہا موسیٰ ایک کام کر گارا کرتے ہیں وٹے مینوں پھڑائی جائے ایک کاندھ ڈگن والی سیدھی کر لی انہاں کہا بلے بلے ادھر کشتی کا پھٹا توڑ دیا تم نے جنہوں نے کرایہ نہیں لیا راہ وچ بے قصور منڈا مار دیتا ہے ایتھے آن کے ایک نواں کام کر دیتا ہے وہ یہ کہ جنہاں سانو روٹی تے پانی دا نہیں پوچھیا انہاں دیاں دیواراں سیدھیاں کرنا ہے انہاں کہا ٹھہر جا آزا فراقو بینی و بینی go your house and leave me alone and do not disturb me چلا جا کر ہوں اپنے ہن مینوں نہ چھیڑی تیرا رستہ او تے میرا رستہ اے لیکن جدو موسیٰ پاک جان لگن انہاں کہا ٹھہر جا کھلو جا پہلے میں تینوں دساں گلاں ہیں کہ پھٹا میں اس وجہ تو توڑیا ہے منڈا میں اس وجہ تو ماریا ہے تے پھر اگے جڑا ہے دیوار تروڑی ہے نا کہ یہ تھلے خزانہ ہے ہن پوچھو مرزے نو بابا کیا ہوتا ہے کہ تھلے کی ہے خزانہ ہے تو میں نے اس لیے یہ دیوار سیدھی کی جنہاں ساڈوں پنڈلیاں پانی دا نہیں پوچھیا انہیں اس خزانے نو چھڑنا ہے یہ دو یتیم بچے ہیں ان کی 7ویں پشت میں ان کا باپ اللہ کا ولی تھا اور ان کا خزانہ نیچے ہے یہ تو قرآن میں لکھے ہے انکار کس طرح تم کر سکتے ہو اور دوسری بات حضرت زکریا علیہ السلام یہ بھی قرآن میں لکھا ہوا ہے وہ جدوں گئے حضرت مریم کے پاس تو حضرت مریم نبی ہے بولو حضرت مریم عورتوں میں ویسے ہی نبی کوئی تو حضرت مریم اللہ کی ولیاں ہیں اللہ کی ولیاں ہیں اتھے پہنچے انہوں نے جا کر کہا کہ اے تیرے کول میں بے موسمی پھل پیا ویکھ رہا یہ کتھوں آئے بے موسمی موسم دے مطابق نہیں یہ ساڈے اس خطے وچ بھی کوئی نہیں انہاں کہا کہ یہ ساڈے خطے وچ بھی نہیں تو موسم بھی نہیں یہ پھل کتھوں آئے تیرے کو حضرت مریم نے کہا اے آئین اللہ دی طرفوں انہاں ہے کہ آدھی بھی ہے اور تھے اللہ نے کسی نو نہیں دیتے انہاں کہا میرے نال کوئی ہے نا سمجھ ہوتا تو میرے نال تعلق ہوتا ہے نا حضرت زکریا فوراً سمجھ گئے یہیں پر دعا مانگو قبولیت کی جگہ ہے یہ اور تھے انہوں دعا مانگی یا اللہ مینوں بھی منڈا عطا فرما اور وہ دعا قبول بھی ہو گئی تو اولیاء کی کرامت کا انکار کر سکتا ہے کوئی اونچا بولو یہ کیا کرتے ہیں یہ کیا کرے یا نہ کرے پہلے یہ بتا کہ ان کی خاطر خدا کیا کرتا ہے اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے یہ جو بھی کریں اللہ ان کے لیے کیا کرتا ہے اللہ ان کی طرف قدم اٹھانے والوں کی مغفرت فرما دیتا ہے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت نعرہ حیدری تاجدار ختم نبوت لبیک لبیک اور یہ اور 2 منٹ جی اور اے جڑے اعتراض کرنے جڑے تانوں سنا دیو بھی گلاں بڑیاں کردا ہے اے اعتراض اگر یہ بابے کچھ ہیں تو اتار دیو ملک دا قرضہ ہن میں مرزے دی تون تو ہاتھ رکھن لگا اے جڑی گل کردے نا اتار دیں اگر یہ بابے کچھ ہیں داتا ہے غوث ہے خواجہ ہے انہاں نوں آکھو مولویاں نوں اتار دے قرضہ انہوں آکھو دلیا رسول اللہ خود قرض لیندے رہے تو خنزیرہ ہونے دس کسے رنڈی دیئے نسلے اے گل تو دس تو جڑے بکواسات پہ کرنا ہے ایڈے وڈے وڈے امت دا بیڑا غرق کرن لگائیں اے دس کے حضور پہ فرماندن بخاری دی حدیث سے حضور فرماندن اللہ نے میرے ہاتھ وچ خزانے دیاں چابیاں دتیاں اچھا بولو حضور نے پھر یہودی سے قرضہ کیوں لیا جواب نہیں اور پھر اور بات سنو آگے سنو نبی پاک نے فرمایا عائشہ اگر میں چاہوں تو پہاڑ سونے کے بن کر میرے ساتھ چلے یہ فرمایا کہ نہیں اس کے بعد حضور نے فرمایا صحابہ سے جنگ تبوک پہ جانا ہے جاؤ جس کی جو توفیق ہے لے کر آؤ یہ جواب دو اور تیسری بار کعبۃ اللہ پر بمباری ہوئی کعبۃ اللہ پر بمباری سے مراد اگ دے گولے یزید دیاں اس کڑچھیاں نے سٹن اب جواب دو ہمیں اس وقت خدا کہاں تھا حجر اسود 8 سال تک ایک بادشاہ دی باتھ روم وچ رہا ہے اکھاں پٹو سنو ہن دسے مرزا جواب دے وے اللہ کل شیء قدیر ہے کہ نہیں اچھا بولو اور
دیوانے ہو پٹھیاں گلا کر کے امت نو گمراہ نہ کرو. وہ کہاں تھے؟ اگر ہیں تو ان کو بلاؤ. اور بھائی اللہ بھی ہے. اے مسیح ہے کہ نہیں ہے؟ ایمانداری نال دسو مسیح دی ٹوٹیاں چوری ہو جاندیاں کہ نہیں؟ اچھا بولو. پکھے بھی ہو جاندے نے. پکی گل ہے. خدا کتے چور نو روکدا کیوں نہیں؟ یہ عالم اسباب ہے. اولیاء پر تنقید مت کرو. اولیاء کا کام رشد و ہدایت ہے اور اولیاء ہی کی یہ برکت ہے کہ آج اس مسجد میں جتنے بیٹھے ہوئے ہو نا کلمہ پڑھنے والے، یہ مولویوں کی محنت کا نتیجہ نہیں ہے. یہ خواجہ معین الدین چشتی اور داتا علی اجویری کی نظر کا کرشمہ ہے. یہ کان کھول کے سنیں. بابے کچھ نہیں ہے، بابے کچھ نہیں ہے. بابے ہی ہیں جو اللہ کے محبوب ہیں. اچھا بولو، جو اللہ کے محبوب ہیں. اور پھر اسی محبت کر وہ جی بابا 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 کرتے ہیں. خیر کوئی پسینہ پکڑ دیو گلا سنو بات. اب آپ سنیں بخاری کی حدیث. یہ پہلے تو اللہ نو پوچھو اللہ انہاں کیوں محبت کرتا ہے. یہ پہلے ہم تو چوتھی جگہ محبت کرتے ہیں. کتنی جگہ گنو؟ کتنی جگہ؟ پھر بولو. بخاری کی حدیث ہے اذا احب اللہ العبد، سب سے پہلے بندے سے محبت ہی خدا کرتا ہے. اچھا بولو کون کرتا ہے؟ نمبر 2 خدا جدو محبت کر لیتا خدا کہتا چلو جبریل مینوں یہ محبت ہوگی تو ہی کر. یا اللہ تو آپ ہی کرنا ہو رہا کو کیوں کرانا ہے؟ بھائی محبوب تو اللہ کا ہے نا. تو جبریل سے کیوں کہتا ہے کہ اے جبریل تو بھی محبت کر؟ اور جبریل بھی اگوئے نہیں آتا یا اللہ تو انہوں محبوب بنایا میرا کی یہ لینا دینا. جبریل بھی آگے سے کہہ دیتا ہے یا اللہ یس میں بھی نوکر ہوں. جدو کہہ دیتے تیرا یہ محبوب ہے تو میرا بھی یہ. پھر فشنادی جبریل فی آل السما، جبریل پورے ساتوں کے ساتوں آسمانوں میں گھوم جاتا ہے اور گھوم کے کیا کہتا ہے کہ اے اہل سما اللہ نو فلانے نال محبت ہو گئی ہے تو میں بھی ہن کردا تے اللہ بھی کردا ہے تساں سارے بھی کرو. اے سارے کلمہ شریف پڑھو. مسیتی بیٹھے ہو تو گل سچی کریا ہے کلمہ پڑھ چکے ہو. انہاں نال محبت دا جے فائدہ کوئی نہیں تو اللہ کردا کیوں ہے؟ اگر ان کی محبت اللہ کوئی لغو کام کرتا ہے؟ اونچا بولے. اللہ کوئی ایسا کام کرتا ہے جدا فائدہ کوئی نہ ہو یا نفع والا کام کرتا ہے؟ اللہ ان سے محبت کر رہا ہے. اس کا مطلب ہے ان کی محبت کمال درجے کی نور والی ہے. پھر جبریل کرتا ہے، پھر سارے فرشتے کرتے ہیں. یہ ترے کر لیندے نا جدوں اللہ بھی جبریل بھی تے فرشتے بھی ثم یودع لہ القبول فی الارض. چوتھے مقام تے اے محبت انساناں دے دلاں وچ رکھی جاتی ہے. سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی سے محبت پہلے اللہ نے کی ہے، پھر جبریل نے کی ہے، پھر آسمان کے فرشتوں نے کی ہے، پھر پاکستان میں بیٹھے ہوئے گجرات کے اس گاؤں والوں نے کی ہے. ہم چوتھے مقام پر ہیں تو یہ بھونکتے ہیں. ان کی محبتوں کا کیا فائدہ؟ یہ بابے کون ہیں؟ یہ ظلم ہے. آپ جتنے بڈھے بیٹھے ہوئے ہو یہ ہو جی تقریراں کدے زندگی تھی تساں اپنی زندگیاں گزاریاں سنیاں سن تساں؟ یہ ہو جی کوئی علماء گزرے کہ جنہوں نے اس طرح کی بکواس اور اس طرح کی گفتگو کی ہو؟ آج تک ہمارے دادا پردادا گزرے. اللہ کی قسم کا کر میں کہتا ہوں وہابی بندے بھی جڑے نہیں مندے نے اولیاء نو وہ بھی چپ رہ جاندے سن. بے شک وہ اس پر نہیں جاتے یا اولیاء کو وہ خاموش ہو جاتے تھے، زبانیں بند کر دیتے. یہ کوئی نواں وقت آیا ہے کہ بھونکنا، بکواس کرنا اور پھر کہنا حضور کے لیے ہی کہہ دینا کہ یہ تو پیشاب بھی نہیں روک سکتے. بخاری کی حدیث ہے حضور ماریا ہے اڈی ماری حضور نے. قرآن دی قسم ہے بخاری بھی ہے. حضور نے ایڑی ماری اور فرمایا اس وقت جاؤ فإنما علیک نبی و صدیق و شہیدان. پہاڑ ہنج کمبیا ہے. حضور نے اڈی ماری پہاڑ رک گیا.
وہ جڑا اڈی مار کے پہاڑ نو روک دے، اڈی مار کے جڑا پہاڑ دے زلزلے نو روک دے وے، یہ اعلیٰ حضرت دا کے قصور ہے؟ اعلیٰ حضرت بخاری دا ترجمہ کیتا ہے، آپ فرماتے ہیں ایک ہی ٹھوکر سے احد کا زلزلہ جاتا رہا، رکھتی ہیں کتنا وقار اللہ اکبر ایڑیاں۔ اے دیوانوں، یہ زمانے ان حدیثوں کے بعد استعمال کرنے۔ حضور نبی پاک تشریف فرمائے، جنا ایک یہودی آ گیا، یہ یہودیوں تو بھی کنجر گئے گزرے جڑے حضور دے بارے جس طرح دی بکواس کر دیں۔ ایک بندہ آیا، حضور نے فرمایا بھائی کلمہ پڑھ لے، انہوں نے کہا بیمار میں کیسے پہچان لوں انک نبی ہوں کہ آپ اللہ کے نبی ہوں؟ فرمایا کہ چند ہے؟ انہوں نے کہا کچھ دسو۔ ہنج کر کے اشارہ فرمایا او جڑی کھجور دی شاخ ہے جو اتر کے تھے میرے کو لاوے تو میرے نبوت دی گواہی دے وے تو پھر منے گا۔ انہوں نے کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ آپ نے اشارہ کیا، او شاخ اتھوں ٹوٹ کے حتی سقطا الی النبی، وہ وہاں سے ٹوٹ کے حضور کی طرف آئی اور حضور پر نور کے قدموں میں شہادت کا کلمہ پڑھا، پھر مڑ کے گئی اسے جگہ تے لگ گئی کہ جوڑی بھی ہے تے توڑی بھی ہے تے گواہی بھی دلوا دیتی، اسے کہتے ہیں اختیار مصطفیٰ۔ یارو دین دلانا اللہ ہی ہے، اچھا بولو دین دلانا اللہ، لیکن حضور کو سامنے کیا ہوا ہے۔ خدا نے کون سی چیز تم کو دی ہے ڈائریکٹ مجھے بتلا دو نا۔ اے جڑی ہن نماز تساں پڑھی ہے شادی، ایمانداری نال دسو اے نماز پڑھنے دا طریقہ قرآن وچ ہے؟ اچھا بولے جی، کوئی مولوی کوئی مفتی کوئی شیخ الحدیث دے جنا بنے میں نے سمجھا دے وے بھئی اے ہنج رکوع کرنا ہے قرآن چ لکھیا ہے، ہنج سجدہ کرنا ہے تو ہنج تسبیح پڑھنی ہے تو ہنج ہاتھ بننے ہنج ہاتھ کھولنے ہے قرآن میں؟ رب جان بوجھ کے ارادہ کن نماز کا حکم دے کر طریقہ نہیں بتلا رہا کہ محبوبہ تاکہ امت تیری محتاج رہے، تجھ سے پوچھے اور تجھ سے جانے اور تیری محتاج رہے۔ نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت، نعرہ رسالت۔ تشریف رکھیں۔ تو اب آپ سمجھیں ان کی یہ گفتگو ہرگز نہ سنیں جو اولیاء کاملین کے خلاف یہ کرتے ہیں، اور پھر جب حدیثیں موجود ہوں توجہ بچیو بیٹھ جاؤ، او پترو بیٹھ جاؤ بیٹھ جاؤ، اور نہ کوئی بٹن دبا چھڑے۔ اچھا توجہ جی، جب حدیث میں یہ موجود ہے کہ اللہ ان کی آنکھیں بن جاتا ہے اور ان کے کان بھی بن جاتا ہے اور ان کے ہاتھ بھی، یار پھر پیچھے کیا رہ گئے؟ آپ مجھے بتائیں کوئی شے رہ گئی ہے پیچھے؟ اور قیامت کے دن پروردگار عالم جل وعلا نے ان کے چہرے سے وہ نور نکالنا ہے بابیاں دے، کیا دے؟ ہاں ایک گل ضرور ہے، مرزا یہ نہ سمجھے ہم بابا ان کو بول رہے ہیں جن کے ٹی وی والے انٹرویو لیتے ہیں، چرس پی ہوئی ہو، بھنگ پی ہوئی ہو، شراب پی ہوئی ہو، ان سے پوچھتے ہیں جا کر ہاں جی تیرا نام کی ہے، اور تحقیق کرنے پر پتا چلتا ہے کہ مسلمان ہی نہیں ہے، عیسائی ہے، کوئی ہندو ہے، انہیں وال ودھائے ہوئے، انہیں جناب بالیاں پائیاں، انہیں کڑے بڑے پہنے ہیں، وہ بیٹھا ہوا ہے، اس کو پوچھا جا رہا ہے 10 کلمہ کیڑا ہے؟ پہلا 10 کلمہ کیڑا کلمہ ہے؟ وہ نے کیڑا کلمہ ہے؟ یہ پھر اے بابے، وہ بابے ایسے ہیں اللہ نہ تو جیڑا بندہ اینو بابا آکھے، بابا تو عبد القادر ہے، رب کعبہ دی قسم ہے جن کو قرآن پر اتنی مہارت تامہ ہے، اتنی کہ ایک بہت بڑے محدث ہوئے عبد الرحمن ابن جوزی، یہ صوفیوں کے مخالف تھے، صوفیوں کے بڑے ڈاڑے، طریقت کی لونڈیاں فلان فلان، بہت بڑے عالم بھی تھے اور طریقت کے شدید ترین مخالف۔ ایک حضور غوث پاک کا خادم تھا، وہ ان کو لے کر آ گیا، اس نے کہا مہربانی کر یار آپ باوے نہ کر، انہوں نے کہا میں باویاں دا مخالف ہوں، وہ بھی مرزے دی طرح سرپھری
کوئی تھوڑی جی حالت ہے سی انہوں دی انہیں آخیا میں انہوں دا کوئی انہوں دے مننے والا نہیں اس نے کہا ایک باری ساڑھے بابے دی محفل چاہت ایک باری دے آ گئے وہ جب وہ آ کر بیٹھے تو حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک آیت کی 40 تفسیریں کی کتنیاں یہ سنی جائے تو 40 آپ نے کی تو 100 سے زیادہ لیکن 40 تفسیریں تک وہ ہے نہیں کرتے رہے یعنی ایک آپ نے تفسیر بیان کی تھی انہوں نے کہا ہاں یہ ٹھیک ہے پھر دوسری تفسیر بیان کی انہوں نے کہا یہ بھی ہے تیسری 40 تفسیریں جدوں اے جے بابے ساڑھے سمجھ آئی جے اے جے ساڑھے بابے 40 تفسیریں جدوں پوریاں بیان ہو گیا نا غریب نواز تو جدوں حضور غوث پاک نے 41ویں شروع کی تھی عبد الرحمن نے دائیں طرف دیکھ کر نال والے نو آخیا ہن میری سمجھ تو بالا ترے ہن میری عقل تو کم ود گیا بالا ترے آپ نے 100 سے زائد تفسیر بیان کی اور جب بیان کر چکے 1 لخت ان کی طرف دیکھا حضرت عبد الرحمن ابن جوزی کی طرف دیکھ کر فرمایا اب ہم کال کو چھوڑ کر حال کی طرف آتے ہیں اب ہم گلاں باتاں نو ایک پاسے رکھ کے حال دی طرف ہم دے ہاں اتنا کہہ کہ عبد الرحمن علیہ پاسے تکیا عبد الرحمن پاک اور کپڑے پھاڑ ادھر لگنا ادھر لگنا او دیوانیوں بعد وچ کہ پوچھے انہاں کولوں کیا ہوا انہاں کہا مت پوچھ کے کیا ہوا اللہ اللہ کرتے تھے زندگی میں آج اس خدا کا نور نظر آیا اے بابے نے کسی 2 نمبر بندے دا نام لے کے کہہ دینا بابے ایسے ہوتے وہ بابے یہ 2 نمبر لو دسو جی حضرت صاحب عمران چشتی صاحب ایک گڈی تو انہوں 1000 روپے دی پیش کرے کوئی بندہ 100 نوٹ ہون دے 1000 دے 5 وچ نکلی ہون یا 3 نکلی ہون یا 2 نکلی ساری گڈی نو سٹ دیو گے یا نوٹ کڈو گے اچھا بولو او جیلی نوٹ کڈو گے یا ساری گڈی سٹو گے تو نوٹ کڈو گے باقی بچاؤ گے نا اگر کوئی 2 نمبر ہے تو اس کو نکالیے اگر کوئی 2 نمبر ہے تو اس کی بات ادا کیجئے یہ نہ کہیے داتا ایسا ہے یہ نہ کہیے خواجہ ایسا ہے اگر آپ یہ کہیں گے تو پھر سمجھیں آپ کی نسلوں کو کلمہ ہی پڑھانے والا معین الدین چشتی نعرہ تکبیر نعرہ رسالت یار سارا مجمع نہیں بولتا نعرہ رسالت نعرہ حیدری نعرہ تحقیق ہاتھ بلند کر کے بولو تاجدار ختم نبوت اور شہنشاہ بغداد رضی اللہ تعالی عنہ چونکہ یہ 11ویں شریف کا بھی ماہ مبارک چل رہا ہے آپ جیسا کون ہوگا اور پھر آج کے کسی پیر پر ان کو نہ تطبیق دینا اے بھی کان کھول کے میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو سارے سن لو 14ویں صدی دا کوئی کامل بھی ہوئے اگر وہ بھی اس نالین دی خاک تک نہیں پہنچ سکتا جیڑی نالین شیخ عبدالقادر جیلانی کے قدم میں آئی ہے کامل بھی ہو کوئی تو میں ناقصان دی گل کرتا ہی نہیں کوئی کامل بھی ہو وہ بھی ان کی گردے راہ تک نہیں پہنچ سکتا ایسا تو صرف 11ویں کر دیں یہ تو پتہ ہے 11ویں کیا ہے یہ وہ کیوں کرتے تھے یہ ایک دن مخصوص تھا دن 10ویں کا اور رات کس کام کے لیے 1000 بیواؤں کو راشن دیا جاتا غرباء کو کپڑے تقسیم کیے جاتے رب کعبہ کی قسم حضرت شہنشاہ بغداد کا عطا اور سخاوت کا شورا عرب سے نکل کے عجم میں آیا ہی سبب 11ویں ہے ایسا دے 11ویں بھی بخاما لنگر جڑا ہے وہ اپنے جانن والے نو دے دیں تو وہ بابا ہے کہ جو ایک اپنے غریب ترین عورت کے گھر میں خادمہ کے گھر میں آپ گزر رہے تھے کہیں سے ایک شہر سے یا علاقے سے تو وہاں ایک غریب ترین عورت بیوہ عورت بوڑھی اس کے گھر آتا تھا وہ آپ کی لنگر شریف میں روٹیاں پکاتی تھی آپ نے فرمایا رک جاؤ جب وہ ضعیف ہوئی تو اپنے علاقے میں چلی گئی
آپ نے فرمایا اس نے وہاں پر خدمت کی ہے، یہاں رکیں گے ہم، نماز یہاں پڑھیں گے اس کے گھر میں۔ حضرت غوث پاک اس کے گھر میں نماز کے لیے تشریف لے گئے، پورے علاقے نو پتہ لگ گیا شہنشاہ بغداد آئے ہوئے ہیں۔ لوگ آئے ہاتھ چمی جاؤں تو نظر نیاز دئی جاؤں، اس میں کئی لوگ گائے لے کر آئے اور او جانور لے کے آئے۔ آپ کا خادم ساری گٹھے کردہ رہے، تو جدوں آپ اٹھے نا فاتحہ پڑھ کے، آپ نے فرمایا بی بی یہ سب رب نے تیرے لیے بھیجا ہے، یہ رب نے سب کس کے لیے بھیجا ہے؟ تیرے لیے۔ اور یہ ہے باب ہمارے شاہ نظام الدین اولیاء محبوب الہ۔ جیڑا بندہ غریب آوے تو آپ اپنے خادم نو اٹھاؤ تاریخاں اور پڑھو، چونکہ تاریخ لکھنے والا نہ وہابی ہوندا ہے نہ بریلوی نہ دیوبندی، دھیان رکھیا ہے، وہ صرف محرک ہوندا ہے، وہ جو کچھ ہوئے لکھ دینا ہے۔ تاریخ برنی اٹھائیں اور دیکھیں کہ حضرت نظام الدین اولیاء اپنے خادم سے فرماتے تھے نکیاں نکیاں پوڑیاں شکر دیاں بڑا، تو میرا بابا گنجے شکر ہے، نکیاں نکیاں پوڑیاں شکر دیاں بڑا وچ سونے دے سکے پاؤ۔ اور جب کوئی غریب محتاج آتا تو آپ اس کی طرف اشارہ کر کے کہتے خادم سے 2 پوڑیاں انہوں دے دے، 3 دے دے، اتنیاں دے دے۔ ایک دن ایک بندہ آیا اور وہ اس نے کہا حضور میں محتاج ہوں دعا کر دیں، تو آپ نے فرمایا ہم دعا کرتے ہیں اللہ فضل کرے شیخ اقبال انہوں 2 پوڑے دے دے۔ وہ شکر لے ہی انہیں او دے دوے گمان وچ بھی نہیں سی کہ وچ کیے، شکر لے کر وہ جب پہنچ گیا تو گھر پہ جب پہنچا تو اس نے شکر کھولی، وچوں نکلیاں سونے دیاں 2 ڈلیاں سکے، اور سمجھیا کہ ایک خادم نے غلطی نال وچ پا دیتے، تو سونے دے سکے چک کے حضرت محبوب الہ دی خدمت چاہ کے حضور یہ آپ کے آستانے کا سونا غلطی سے شکر کی پڑی میں ہمارے پاس۔ آپ نے فرمایا چپ کرو چپ کرو، نظام کون ہے کسے دے سکتا ہے؟ اللہ ہی ہے جو نظام کے ذریعے تجھ کو عطا کر رہا ہے۔ یہ ہے ہمارے بابے۔ آپ 2 نمبروں کے نام لے کر تو 1 نمبروں پر ہٹ کرو، ظلم نہیں ہو گیا؟ کیا کہیں گے آپ بخاری کی اس حدیث کے متعلق کہ جس میں 98 قتل کرنے والا ایک آدمی، اور اس حدیث کے بیان کرنے والے بھی آپ کے اور میرے آقا و مولا ہیں۔ حضور رحمت للعالمین نے یہ واقعہ سنایا ہے اپنے احباب کو۔ 98 قتل کیتے، اس بندے نے داڑھی ہوتی چٹی ہو گئی، او دے من میں خیال آیا موت دے انج بھی آن والی ہے، چلو جلدی نال توبہ ہی کر لئیے۔ تو وہ عیسائی تھا، تو کسی پادری کے پاس پہنچا تو اس نے کہا کہ کی تھی؟ انہوں نے کہا بندے 98 مارن۔ انہوں نے کہا چل نکل تھو تیری کوئی مغفرت نہیں۔ انہیں خنجر کڑیا، انہیں کہا بخشنا تیرا اونج بھی نہیں، کھڑکا دیتا جنا۔ کتنے 99 ہو گئے۔ پھر اتھوں کے کسی بندے کو گیا ہے، انہیں کہا کہ کی تھی؟ انہیں کہا 98 پہلے مارے سن، ایک نال پادری بھی مارے ہیں۔ انہیں کہا نکل تیری وجہ تو میرے تے عذاب نہ آوے۔ انہیں خنجر کڑیا 100 پورے کر دیتے۔ یہ فرمانے والے مصطفیٰ ہیں، سن لو۔ جدو 100 پورے ہوئے تو پھر وہ اگے ٹریا۔ ایک بندے نو ملیا کہانی سنائی، انہیں کہا گل سن یا یہ خشک لوگوں تو ملدا رہے گا وہ تینوں اللہ دی رحمت تو دور ہی کرن گے۔ ڈرا ایک درویش ہے، نیک بندہ ہے، اشارہ رجل الی قریۃ شریفہ، اس نے ایک شریف بستی کی طرف اشارہ کیا اور اس نے کہا فیہا رجل یسکن، وہاں ایک آدمی رہتا ہے، اگر وہ تیرے لیے دعا کر دے تو اللہ تجھے بخش دے گا۔ یہ کچھ نہیں ہے اور میرے کلیجے دے ٹکڑے ہو، یہ کچھ نہیں کہ انہاں دیاں اکھاں اللہ بنے، یہ کچھ نہیں تے انہاں دے کناں دا نور خدا بنے، یہ کچھ نہیں تے انہاں دے ہاتھاں دا نور خدا بنے۔ یا تو پھر وہ حدیثاں سن سمجھاؤ کہ انہاں حدیثاں دا معنی کیے، اور اگر معنی یہ کہ اے خدا دے محبوب نے، پھر پونکو نہیں، کم از کم اگر نہ من دے ہو تو زبانہ بند رکھو۔ ہم جانتے ہیں وقت والوں کے سوا ان کی غلامی ملتی ہی نہیں ہے، یہ ہمیں بھی پتا ہے۔
بختوں والوں کے سوا ان کی غلامی کسی کو رب کعبہ کی قسم نہیں ملتی. اللہ پاکاں نال رلاندا بھی انہوں ہے جہدے تے انہیں فضل فرمانے دا ارادہ کیتے آئے. وگرنہ یقین فرماؤ اے حضرت عمر فاروق اے آئے کدھر سن؟ اگے ہو کے گیا ہے. ہن کچھ سمجھ آئی ہے کہ نہیں؟ آئے کدھر سن تو ہو. ہن دوسری گل سنو, ایک اے بھی سنو. حضرت عمر فاروق آئے حضور کو, انہاں آگیا میں ہن جانا وا اے کر کے آؤندا وا. ساریاں کافراں نو تراہ چ ہور دا ہور ہو گیا, ہور دا ہور ہو گیا. اللہ نے اتوں ہی فضل فرمایا ایسی. میں نے ایک حدیث شریف پڑھی ہے قسم رب کی کہ جب حضرت عمر فاروق گھروں نکلے نا تو ملائکہ نے اللہ کی برگاہ میں عرض کی کہ عمر کس ارادے نال جا رہا ہے؟ فرمایا چپ کرو امیر المومنین جا رہا ہے. جنہ دے فضل ہوئے نا, جنہ دے کی ہوئے آؤ اینجی ہوندہ ہے. اور ایک مرتبہ حضور بڑی موج میں اور ابو جہل آگے سے آ رہا ہے. وہی فرمائی اللہ نے محبوب پاک پر, جبریل کو بھیجا میرے محبوب دا رخ بدلا. ہن اللہ آپ بھی تو بدلا سکتا سی نا. فرمایا جبریل جا میرے محبوب دا رستہ تبدیل کر دے. میرا محبوب بڑی میری محبت میں گم ہو کے چل رہا ہے, اور اس وقت اگر میرا محبوب جس کی طرف بھی دیکھے گا میں اس کو صاحب ایمان کروں گا. اور میں خود نہیں چاہتا, میری تقدیر ہی ایسی ہے کہ میں نہیں چاہتا کہ ابو جہل صاحب ایمان ہو. لہذا محبوب کا رخ پھیر دے. جسے ہدایت نہ دینی ہو محبوبوں کو ہی دور کر دیتا ہے, اور جسے دینی ہو وہ چلتا کسی اور ارادے سے ہو کچھ اور جاتا ہے. یہ ایسا جان دے ہاں, یہ ایسی جان دے ہاں. لیکن میرے کلیجے دے ٹکڑے ہون اس بخاری دی حدیث دے اس معاملے نو سمجھو. 100 پورے ہو گئے اور پھر فوت ہونے لگا بندہ. 100 پورے ہو گئے تو فوت وقت آ گیا جی, روح قبض ہونے لگی جی. تو فرشتوں نے اللہ کی برگاہ میں عرض کیا کہ 2 طرح کے فرشتے اعلیٰ علیین میں روح لے جانے والے اور اسفل اسفلین کی طرف لے جانے. انہاں کہا اسی لے جاواں گے, 100 دا قاتل ہے. انہاں کہا نہیں, اللہ کے بندے کی طرف جا رہا تھا. وہ اللہ اتنا زیادہ انہاں دا آپس وچ جھگڑا ہویا فرشتیاں دا, جڑے جھگڑے تو پاک نے, جڑے جھگڑے تو انہاں دا جھگڑا ہو گیا ہے. اور سچی دساں تانوں یہ سب کچھ کرایا ہی اللہ نے, اپنے بندے دی شان بیان کرنا. اللہ نہ چاہے تو جھگڑ سکتے ہیں. اچھا جدوں آپس بس وہ اللہ خاموش ہے, وہ سارے آپس میں بات چیت کرنے. پھر یہ معاملہ اللہ کی برخواہ میں پیش ہوا تو اللہ پاک نے بھی کہ فرمایا ایسا کرو تم جگہ ناپ لو جگہ ناپ لو. اگر یہ میرے بندے کے گھر کے قریب ہے جنت والے لے جائیں, اور اگر یہ اپنے گھر کے قریب ہے دوزخ والے لے جائیں. اچھا ہوں ایک گل سارے دسو, مسیتی بیٹھے ہاں, کہ اللہ نو نہیں سی پتا نیڑے کتھے؟ اچھا بولو, پتہ ہے کہ نہیں پتہ ہے؟ تو اللہ آپ کیوں نہیں دسدا؟ یہ تو دسو اللہ آپ کیوں نہیں دسدا بھئی نیڑے ہے یا دور ہے؟ نہیں جگہ ناپو. اور وہ جدو ناپنا شروع کر دیں تو اللہ پاک اس فرشتے کے دل میں خیال ڈالتا ہے یہ ہے دور میرے بندے کے گھر سے, تو نا جس طرح سوینچ نہیں ہے آپس جوڑیا جاندہ ہے, تو ایسے زمین کو ملا ہے یہ میرے بندے کے گھر سے ابھی دور, لیکن تو زمین کو ملا کے اس کو میرے بندے کے گھر کے قریب کر دے. بے شک 2-4 قدم ہی اٹھے ہیں, اٹھے تو میرے یار کی طرف ہے نا. اب زمین ناپی گئے, اب زمین ناپی گئے. یہ حدیث شریف نے بیان کی تھی طارق جمیل نے. یہ حدیث کتھے وہ مجبوراً کدے کدے کر دیں نا, یہ مولوی طارق جمیل نے بیان کر کے نا تکون یہ چور چوریوں گیا ہیرا پھریوں, یہ پکی گل ہے نا, چور چور چوریوں گیا ہیرا پھریوں. ہوں اللہ دیا بندیا جدو تو بیان کر ہی رہے ہیں تو بندے دا پتر بن کے ساری کر دے بیان. کہتے ہیں بھائیو
بھائیو یہ بخاری کی حدیث بتاتی ہے کہ توبہ کی کتنی فضیلت ہے. سمجھو یہ بھائیو دیکھو توبہ کی کتنی. اچھا اس میں کوئی شک نہیں کہ توبہ کی فضیلت ہے, لیکن اس حدیث میں تو واضح کیوں نہیں کہہ رہا؟ توبہ کی وجہ سے اگر وہ بخشا گیا, زمین نہ پوانے دا کوئی معنی ہے؟ اچھا بولو جی سارے. تساں جٹ جے جنے ہو سچی دسو, توبہ دی نیت تو پہلے ہی ایسی نا. اچھا بولو ہیں تو اللہ فرماوے جنت وچ لے جاؤ چونکہ انہیں توبہ دی نیت کی تھی ہوئی. یہ تو تے حدیث وچ ہے ہی کوئی نہیں. حدیث میں یہ ہے کہ جگہ ناپو, جگہ ناپو. اگر یہ میرے بندے کے گھر کے قریب ہے تو مانا یہ نکلا اس کی مغفرت بندے کے سبب ہو رہی ہے. دعا کر دیں کہ اللہ سانو انہاں دا غلام بنا, اور بالخصوص حضور شہنشاہ بغداد رضی اللہ. میں تو انہوں عرض کرا اجے میں نا بہت ٹلیاں تو تھوڑیاں جیاں طریقے نال نرم گلاں کیتیاں تاکہ تہاڈا ذہن میرے بچے ہو انہاں گلاں نو قبول کرے. اصل وچ جڑیاں بہت ہائی لیول دے عشق دیاں گلاں نے نا, اس واسطے زمین ہموار ہونی چاہیے, پھر بیچ بویا جاندہ ہے. چونکہ جس جگہ پر بندے کنفیوز ہوں نا, کنفیوز, تو وہاں وہ اگلی بات نہیں سمجھتے. اگلی مثلا میں مثال دینا ہوں تو انہوں اے ساڑھے بندیاں نو اے مولویاں نو ایک خیال آیا ہے بھائی نماز وچ حضور دا خیال آوے تو نماز ہی ٹوٹ جاندی. ہن مولوی نے نا جنہیں لکھیاں بھائی تکو کوئی ہندو پنڈت تو نہیں لکھیا نا, یا ہندو پنڈت ہے کوئی مولوی ہے نا, نمازاں بھی پڑھ دے رہے ہیں سارا کچھ, تو نال منڈ بھی دیتا نے کتاباں میں بھئی ان کا خیال آ جائے نماز میں نماز ہی ٹوٹ جاتی. حضور کا خیال یہ زمین ہموار نہیں, سمجھ آئی. اور وہاں مدینے میں یہ بھی تو ہوا ہے کہ مصطفیٰ گود میں ہے اور علی نے نماز پڑھی ہی کوئی نہیں. ہن دسو مولا تے مولوی برابر ہو سکتے؟ تو مولائی بھی برابر نہیں ہو سکتے, نہیں ہو سکتے. یہ آدھے نا بھائی نماز میں خیال آوے نماز ٹوٹ جاندی ہے. اور بخاری کی حدیث ہے پوری جماعت صحابہ نے حضور دے پردے دے سرکانے ہوتے, پوری جماعت پھر کے کعبے والے پاسوں مصطفیٰ والے پاسے ہوگی. نہ نماز ٹوٹی نہ نماز رکی, دیدار وہ مصطفیٰ کا کرتے رہے, عبادت خدا کی کرتے. اور حدیث بخاری میں موجود ہے. تو میرے پراوو تو سادے بندے ہو, ولی دی نسبت بڑی شے. اور پھر شہنشاہ بغداد کی آپ نے تو خود فرمایا ہے مریدی لا تخف اللہ ربی اتانی رفعتا نلت المنالی. اے میرے مرید غم نہ کر, میرا رب خدا اللہ ہے, انہیں میں نے بڑیاں شانہ عطا فرمائیاں. اور ایک مقام پر آپ ارشاد فرماتے ہیں خدا بزرگ و برتر کی عزت کی قسم کہ جس شخص کی نسبت مجھ سے ہو, میرے رب کا مجھ سے وعدہ ہے کہ عبدالقادر موت اسے اس وقت تک نہیں دوں گا جب تک پہلے توبہ کی توفیق نہ عطا فرما. بابے نا دی گل سب تو وڈی یہی ہے کہ بابا بھی عاشق رسول ہے. کی ہے بابا؟ میری ملاقات ہوئی ہے کوئی راتی 3:30 بجے ایک دیڑے راتی تے کوئی 2-3 گھنٹے اساں بیٹھے رہے ہیں. یہی گل میں تمہیں دسدا ہاں ایک ہی تواڈے واسطے کافی ہے. انہاں 2-3 گھنٹیاں دے اندر سوائے سرکار مدینہ کے کوئی بات ہی نہیں ہوئی. اور اللہ نے ان کو اسی کا صلہ بھی دیا ہے. اللہ نے ان کو بڑے تکو نا جہاں پیو بھی پیر ہوئے, دادا بھی پیر ہوئے, پڑدادا بھی پیر ہوئے, اگوں اور بھی وڈے پیر ہون, اتنی شہرت انہوں بھی نہ نصیب ہوئی جتنی باوے نو ہوئی. اور وہ بھی سچیاں لوکاں وچ ہوئی, جھوٹیاں وچ نہیں. جھوٹیاں وچ ساریاں نو ہو جاندی ہے. عاشقوں کے دلوں کی دھڑکن اس لیے بابا جی بن گئے کہ انہوں نے ذکر ہی ان کا کیا ہے جن کا ذکر عاشقوں کے دلوں کی راحت ہے. تو میں صرف اتنا کہوں گا آپ کو, یہ مشن اگے جاری رکھو. یہ مشن بابے انہوں کا مشن ہے ہی ہے محبت مصطفیٰ.
یہ منڈ کے رکھو، اپنے علاقوں کے اندر کام کرو تو تھوڑی نیکی کریا کرو، مسیتاں بھی آباد کرو، کرو گے وعدہ کرو۔ ہن اے جڑی مسیت ہے یہ اس محلے والوں کا کام ہے، جتنے اتنے محلے والے انہوں آباد کرو، پکھیاں نال نہیں جی ہوندیاں آباد، تو نہ انہاں دریاں نال ہوندیاں۔ 5 ویلیاں دی نماز آپ بھی پڑھو، کوشش کرو آپ اپنی اولاد نو بھی نمازی بناؤ، اور مسیتاں نو کنٹرول وچ رکھو۔ دعائی خدا دیجیے، یہ بڑی راز دی گل میں پیا کردا جی۔ اے جڑے نوجوان ہو نا تساں، اے جڑے نوجوان ہو مسیتاں نو کنٹرول وچ رکھو۔ اہل سنت والجماعت کے عاشق لوگ مسجد کی کمیٹی ہو، ہر بندہ عاشق ہوئے، رل گڈ بندے نو وچ نہ پاوے ہے بھائی، جو این اور اون اور آن اور چونکہ چنانچہ اور اگر اور مگر ایسے اور کیسے کرے، اس بندے نو کمیٹی چ رکھنا، جس اس نو رکھنا ہے جیڑا اے کہنا جاندا ہو انہیں جانا انہیں مانا۔ سمجھ آئی دے؟ وعدہ کرو انج کرو گے؟ ایک اور وعدہ کرو۔ حضور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے ہر چیز دی پاکی واسطے کوئی نہ کوئی چیز ہوندی ہے، تو آپ نے فرمایا اگر تم نے اپنی روحیں اور اپنے دل پاک کرنے ہیں تو مجھ پر درود پڑھو۔ یہ کیڑا بندہ ہے کم از کم 11 واری راتی سیندیاں پڑھنا ہے، اتنا وعدہ کر لو۔ زیادہ چوڑا لمبا چوڑا میں نہیں بتا رہا ہوں، کتنی واری؟ کتنی واری؟ چلو 11ویں دی نسبت ہی رکھ لو، 11 واری کم از کم سوندیاں تساں حضور پاک دے درود شریف، تو جے اور کوئی درود نہ آوے درود ابراہیمی پڑھ لو، پڑھو صحیح کسی طرح آؤ۔ بابا صاحب فرمایا کرتے تھے، بابا فرید الدین حلوہ کھلائیں گے رب سے ملائیں گے۔ وہ پنڈت ایک آیا نا، پنڈت ایک آ گیا تو وہ حضرت نظام الدین اولیاء فرماتے ہیں میرے دل وچ خیال آیا کس پیر دے ہاتھ چ بیعت ہو گیا، بھئی یہ نہ ہندو پنڈت نو کول بٹھایا ہے، تو محبوب الہ فرماتے ہیں ہنج کر کے نا فرید پاک نے میری طرف تکیا ہے، تک کے فرمایا نظام نہیں رہے گا، یعنی پنڈت نہیں رہے گا۔ تو کہتے ہیں 3 مہینے بعد جب میں دلی سے پھر آیا، بندہ ایک ٹوپی پائی ہوئی اندر تسبیح ہاتھ چ لئی درود پہ پڑے، تو میں ہنج کر کے تکیا وہ پنڈت، اجے میری بابا صاحب نے ملاقات ہوئی نہیں سی، وہ تو اندر کمرے چ سن، تو میں جلدی نا 2 نفل پڑھ کے تحیت الوضو دے تحیت المسجد دے پڑھ کے تو میں جلدی نال بابا صاحب دی خدمت وچ حاضر ہویا، تو اندروں اجرا کھولیا نے، سلام کہنے دے فوراً بعد مینوں کیا نے کہا تھا نا نہیں رہے گا، دیکھ لیا نہیں رہا۔ اے مہربانی کرو تساں جنج بھی پڑھ سکتے ہو درود پڑھنا ہے تو محبت سنیاں نال کرنی، اگر حضور دے عاشقاں وچ کوئی عیب ہوئے تو دے پردہ پانا ہے، وہ بین نہیں بجانی، جڑا ایک پردہ پائے گا کسی مومن دے عیب تے اللہ او دے عیباں تے 100 پردہ پائے۔ کرو گے کم؟ بالکل آخری گل، اتنی نعرے بھی تساں مارے تے تقریر بھی تساں سنی ہے، تے حضور پاک دا یہ فرمان بھی آخری سن لو، سائیاں فرمایا ماں تے پیو جے تو ناراض ہون میں بھی کوئی نہ خوش، اے سائیاں فرمایا جے بھئی او دے تو میں بھی خوش، تو تساں چاہندے ہو حضور خوش ہوں؟ چاہندے ہو؟ پھر ماں تے پیو نو بھی راضی کرنا ہے، کرو گے؟ انہاں دے سامنے اچھا نہیں بولنا، انہاں دیاں فیصلیاں دی مخالفت اور انہاں دی عزت کرنی ہے۔ حضور نے فرمایا جدی ماں خوش ہو جائے پیو خوش ہو جائے میں مصطفیٰ بھی خوش ہوں۔ شاہ صاحب میں آپ کا شکر گزار ہوں، اندلیب چمنستان مصطفیٰ آپ کا بھی میں بہت شکر گزار ہوں۔ حج صاحب نے بھی نام دسو نا، شاہ صاحب نے شاہ صاحب ماشاء ہاں ہوں پیر شیر نہ دسو سید ہی کافی ہے جی، سید جڑا نا جی ہے ہی وہ تمہیں سنا دیا گے، کل سنا دیا دیونے منڈی دعائی خدا دیا اگلیاں تے بھی رحم کر بیان کر کے جی
وہ ایک شعر ہی سنا دیتا ہوں ان کا ہوں میں گناہگار اے ان کا ہوں میں گناہگار وہ میرے شافع اتنی نسبت کیا کم ہے سمجھا کیا ہے اللہ کرے کہ نسبت کی آمد لڑے ساڑھے واسطے مفید ہوئے ہاں اٹھنا نہیں پیچھے دوڑنا نہیں میری مجبوری ہے میں اگے جانا ہے تو نعت خان بہترین موجود نے ایک نعت شریف ہوئے گی یا دو ہونی گیا ایک نعت شریف ہے وہ سن کے پھر جانا اور مہربانی کرنا پیچھے بھی میرے نہ دوڑنا تو بس بیٹھے رہنا